الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، سورہ انفال کی آیات کا درس مبارک جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ انفال کی آیت نمبر 59 اور 60 اور اس سے آگے بیان کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان آیات میں جنگ بدر کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت کفار کو شکست ہو گئی اور مسلمان اس میدان بدر میں فاتح قرار پائے اور کفار بھاگ نکلے، تو یہاں ان کی طاقت مکمل طور پر ملیح میٹ نہ ہو سکی۔ یعنی اس وقت مسلمان چونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ مومنین مسلمان جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے اسی پر اکتفا کیا کہ اگر کفار یہاں سے بھاگ نکلے ہیں تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور انہوں نے پھر میدان جنگ میں ہی رہ کر جو مال غنیمت آیا ان کو اس کو سمیٹا، اور واپسی کی طرح جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرمایا تو سب واپسی کی ارادے سے چل پڑے۔ اگر مسلمان، یہ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان اس وقت کفار کا پیچھا کر کے ان کی طاقت کو مزید کمزور کر دیتے اور ان کو نیست و نابود کر دیتے، تو پھر آئندہ کے لیے کفار کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کفار پھر نہ جنگ احد میں آتے، نہ احزاب میں آتے، نہ کسی اور جنگ میں کسی جگہ پہ بھی وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہ آتے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اب وہ کفار کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم بڑے کامیاب ہو کے لوٹے ہیں، ہم اپنی طاقت بچا کے لوٹے ہیں، اور ہم اگرچہ ہمارے 70 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی طاقت اور قوت کو بچا کے نکلے ہیں، ہم پھر تیاری کر کے واپس پلٹیں گے۔ یہ بات اس وقت بھی کفار نے کہی تھی کہ ہم پھر پلٹ کے آئیں گے۔ اللہ کریم ان کی اس خواہش کو اور اس تمنا کو اور ان کے اس پروگرام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، وہ آگے نکل گئے، یعنی ان کا پیچھا نہیں کیا گیا اور کفار وہاں سے میدان بدر سے بچ کے نکل آئے ہیں۔ کفار یہ گمان نہ کریں، انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خفیہ مدد ہے وہ اہل ایمان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ظاہری طور پر اہل ایمان کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ ان کی طاقت اور قوت اور روحانی قوت دے کے ان کو مسلمانوں کے سامنے میدان میں کھڑا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، فرشتوں کے ساتھ مدد کے ساتھ ان کی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح دوسری طور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ظاہری طاقت اور قوت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ اور ایک باطنی طاقت بھی رکھتا ہوں، جو جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اب ظاہری طاقت کے مقابلے میں تو ظاہری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن باطنی طاقت کے خلاف کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ کریم اپنی اس باطنی قوت اور مدد کو سامنے رکھتے ہوئے کو اس سے خبردار کرتے ہوئے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ کفار کو خطاب تو ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بچ کے نکل آئے ہیں اور اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت اور قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی عاجز، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اس کے بڑے لشکر ہیں، اس کو تم ایک لشکر کے سامنے آؤ گے، 1000 لشکر تمہارے سامنے پیچھے اور کھڑے ہوں گے جن کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، اہل ایمان کو یہ نہیں کرنے دیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آگے آ رہی ہے، یہ نہیں کرنے دیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کوئی کام نہ کریں۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ إِلَّا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اے ایمان والو ہمارے اس وعدے پر تم بے عمل ہو کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق تم تیاری کرو کفار سے مقابلے کی، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی تمہارے طاقت ہے، جتنی تمہارے پاس قوت ہے، جتنی افرادی قوت ہے، جتنی مالی قوت ہے، جتنی اسلحے کے ساتھ کی قوت ہے، تم اس کے ساتھ تیاری کرو اور کفار کے مقابلے کے لیے اپنے سامان کو تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب کس چیز میں تیاری کرو؟ جتنی تمہاری استطاعت ہے، من قوت، طاقت کے حساب سے، اپنی وجود کی قوت کے اعتبار سے، اپنے اندر کے ارادے کی طاقت سے، یہ باطنی قوت کا مطلب باطنی طاقت ہے، اپنے مورائل کی، مورائلٹی جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میدان جنگ میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں وہ فوجیں دنیا کے اندر کامیاب ہوتی ہیں جن کی مورائلٹی ہوتی ہے، جن کے اخلاقی طاقتیں ہوتی ہیں، جن کی اخلاقی قوتیں ہوتی ہیں۔ اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں یہ باتیں۔ ہماری افواج بنگلہ دیش کے اندر کیوں شکست خوردہ ہوئی؟ کبھی کسی نے صحیح طور پہ تجزیہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ تجزیہ کرنے دیا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہمیں تجزیے بنے بنائے، ہماری تاریخ بنی بنائی ہمیں دے دی جاتی ہے کہ بس اس کے آگے تم نے سوچنا بھی نہیں ہے اور کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں بنگلہ دیش کے اندر ہماری اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے شکست ہے۔ صدیق سالک صاحب کی کتاب موجود ہے، وہ بریگیڈیئر ہیں صدیق سالک صاحب، اس زمانے کے اندر وہ فوج میں حاضر سروس بریگیڈیئر تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے تمام باتوں کا اعتراف کیا ہے جو ہماری افواج نے غیر اخلاقی اقدامات کیے، اور جب کوئی قومیں غیر اخلاقی اقدامات کرتی ہیں وہ یاد رکھیں وہ اپنے باطنی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی اپنے اندر کی قوت کو زائل کر دیتا ہے، اپنے اخلاق کی طاقت کو زائل کر دیتا ہے، اپنے مورال کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ انفرادی طور پر بھی یہی اصول ہے اور اجتماعی طور پر بھی یہی اصول ہے۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے اس بات کو جانیں گے اور اس کا انکار نہیں کر سکیں گے جو بات میں نے عرض کی۔ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا نے مکتی بانی بنائی اور وہ کام کیے، لیکن نہیں، اصل بات ہماری ہے۔ ہم نے وہاں پر اخلاق کا معیار قائم نہیں رکھا، ہم نے وہاں عزتوں کی حفاظت نہیں کی۔ ہم عزتوں کی حفاظت کرنے والے مومنین مسلمان ہیں، ہم بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ہمارا یہ طرز عمل اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے،
ہم دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کی عصمت دری کرتے ہیں تو پھر کیا ہم اخلاقی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت جتنی مرضی ہم اسلحہ اکٹھا کر لیں، جتنی مرضی طاقت اکٹھی کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں ہر میدان میں شکست ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ قوت سے مراد یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ باطنی طاقت ہے، یہ انسان کے اندر کی جو طاقت ہے جو انسان کو لڑنے پر مرنے پر مارنے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ وہ طاقت ہے۔ یاد رکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ رائفل سے نکلنے والی گولی بندوق سے نکلنے والی گولی نہیں مارتی، بلکہ وہ جو ٹریگر پہ رکھی ہوئی انگلی ہے اس کے اندر جب تک طاقت نہ ہو تو گولی بندوق نہیں چلا سکتی۔ آپ ایسے بندوق رکھ دیں، کسی دشمن کی طرف بندوق کو رکھ دیں، وہ نہیں چلے گی جب تک ٹریگر، اس کا جو ٹریگر ہے اس کو دبانے کے لیے آپ کی انگلی یوں ٹیڑھی نہ ہو۔ اور کیا ہے، انگلی کو دبانے کے لیے پھر دل چاہیے، کلیجہ چاہیے، اور کلیجہ اور دل کس طرح ملتا ہے؟ مسلمان کی اخلاقی طاقت سے ملتا ہے، اخلاقی قوت سے ملتا ہے۔ پھر اس باطنی طاقت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ، اور گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ، رباط الخیل، گھوڑوں کے جو طویلے ہوتے ہیں ان کو رباط الخیل کہتے ہیں، یا گھوڑوں کے جو رسالہ ہوتا ہے، یا گھوڑوں کا جو اسے سوار دستہ کہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے۔ اب اس میں یاد رکھیں اس میں تمام چیزیں آ گئی، رباط الخیل باطنی قوت کے ساتھ، رباط الخیل ہر چلنے والی چیز رباط خیل ہے، ٹینک رباط الخیل ہے، بختر بند گاڑیاں رباط الخیل ہے، اور ہر وہ چیز جو حرکت کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کرتی ہے وہ رباط الخیل میں جاتا ہے۔ عمومی معنی ہے، فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ دشمن پر، اللہ کے دشمن پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن جب تیاری کرتا ہے دشمن اسلام کے خلاف، اسلام کی طاقت کو، اسلام کے نظریات کو غالب کرنے کے لیے جب تیاری کرتا ہے تو اس کی تھوڑی تیاری بھی دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم اپنی تھوڑی طاقت کو بھی کمزور مت سمجھنا، تمہاری تھوڑی طاقت بھی دوسروں پر رعب ڈال دیتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کفار کو یہ اصول معلوم ہے کہ مسلمان ہتھیاروں کا محتاج نہیں ہے، ہتھیاروں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے اندر ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی، کھجور کی چھڑی شاخ لی، اس کے دو ٹوٹے کیے، ایک ٹوٹا ایک صحابی کو دیا، دوسرا ٹوٹا دوسرے صحابی کو دیا، دونوں چھڑیاں تلواریں بن گئی اور مسلمان ان سے لڑتے ہوئے کفار کو مارنے لگے۔ وآخرین من دونہم، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کفار، منافقین لوگ جو ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر بھی تمہاری اس تیاری سے رعب ڈالتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وہ پورا تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔
اس کا مطلب ہے تم جو طاقت، جو قوت، جو ہتھیار، جو اسلحہ کفار کو شکست دینے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے تیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس خرچے کے بدلے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کے متعلق ارشاد فرمایا، خوبصورت سنیے، میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں، آپ کے ارشاد مبارک کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا ان القوت، الا ان القوت رمی، الا ان القوت رمی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، تمہاری طاقت پھینکے جانے والے ہتھیار میں ہے، تمہاری طاقت پھینکے جانے والے ہتھیار میں ہے، تمہاری طاقت، 3 مرتبہ فرمایا، تمہاری طاقت پھینکے جانے والے ہتھیار میں ہے۔ یہاں محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بظاہر اشارہ تو تیر کی طرف کیا، لیکن آپ نے ساتھ تیر کمان اور اس چلہ جو کھینچا جاتا ہے اس کے متعلق نہیں ارشاد فرمایا کہ تم تیر کمان تیار کرو، آپ نے فرمایا تم پھینکے جانے والی چیزیں تیار کرو۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی، تمہاری توپ کے گولے آ گئے، تمہارے میزائل آ گئے، تمہاری ہر چیز آ گئی۔ میرے محبوب نے اس وقت جان دیا تھا کہ مسلمان اس وقت آ کے ایک وقت آئے گا جب پھینکے جانے والی چیزوں سے، جب دور سے پھینکے جانے والی چیزوں سے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے۔ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس کے باوجود جب تم کفار کو شکست دے چکے ہو، وہ تمہاری طرف اگر سلامتی کا ہاتھ بڑھائیں، اگر وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تم بھی صلح کا ہاتھ بڑھا دو۔ دیکھو اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی رحیمیت، اللہ کا کرم انسانیت پر، کہ جب اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جس وقت تمہارا دشمن شکست کھا چکا ہو اس وقت تم اس کو دنیا سے نیست و نابود کر دو، اس کی نسل کشی کرو، اس کو مٹا ڈالو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، تم فتح حاصل کرنے کے باوجود، کفار کو شکست ملنے کے باوجود، جب بھی وہ صلح کی طرف قدم بڑھائیں، تم فتح یاب ہونے کے باوجود صلح کر لو۔ یہ ہے اسلام امن کا دین، یہ ہے اسلام امن کا دین ہے، اسلام صلح کا دین ہے، اسلام نسل کشی نہیں کرتا ہے۔ جس طرح آج فلسطین کے اندر اہل ایمان کی یہودی نسل کشی کر رہے ہیں، آج یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے اندر نسل کشی کرتے ہیں، لیکن ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرو تو وہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ کیوں؟ اس وقت ہٹلر نے، یہ پتہ ہے آپ کو ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہٹلر نے بقول تاریخ دانوں کے، ہٹلر نے کئی ہزار یہودیوں کو گیس چیمبر میں اور دیگر طریقوں سے مار دیا تھا، اور اس کو وہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں، اور وہ یہودی اپنے لیے اس کو بہت بڑا سانحہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہی یہودی آج دنیا اس بات کو ثابت کر رہی ہے، آج زمانہ اس معاملے کو صحیح درست ثابت کر رہا ہے، ہٹلر کے اس عمل کو درست ثابت کر رہا ہے کہ یہ قوم ہے ہی ایسی، یہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والی ہے۔ جب اس کی نسل کشی کی گئی تو انہوں نے شور مچایا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، لیکن ہیں یہ لوگ ظالم۔ آج دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو اسلام کا پہلو بتا رہا ہوں کہ اسلام صلح کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام ہمیشہ جنگ کو جاری نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کے جنگ کے اصول ہیں، اسلام اس جنگ کو قبول کرتا ہے جو اسلام کے لیے کی جائے، جو دین کے غلبہ کے لیے کی جائے، جب انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں۔ اسلام کی جنگ انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی جنگ صلح اور امن کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ بعض اوقات جنگ بھی صلح کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ ہر جنگ کے بعد صلح ہوتی ہے ہر جنگ کے بعد صلح ہوتی ہے، اس لیے اسلام کی جنگ ہمیشہ امن قائم کرنے کے لیے۔
اسلام کی جنگ ہمیشہ امن قائم کرنے کے لیے، صلح قائم کرنے کے لیے ہے۔ آپ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور صلح کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ سننے والا اور علم والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے صلح کی آڑ میں، تو فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اس کے باوجود تم صلح کرو۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے باوجود اے میرے محبوب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اس صلح کی آڑ میں دھوکہ کریں گے، لیکن میرے محبوب آپ پر صلح کی ہی تاج سجتا ہے، آپ صلح ہی قائم رکھیں گے، آپ امن قائم رکھیں گے، بے شک وہ سازشیں کرتے رہیں، بے شک تمہیں ان کے دھوکہ دہی کا خطرہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک اللہ رب العزت تمہیں کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ اللہ ہے جو آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے تائید کی تھی اپنی نصرت کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب مومنوں کی نصرت کے ساتھ، یعنی کہ جمعہ علی الایمان بک، وہ جو آپ کے ساتھ ایمان پر جمع ہوئے تھے، وہ مومنین، ان مومنین کے ساتھ آپ کی مدد کی تھی۔ وَبِهِ جَمَعَ عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ، اور میرے محبوب وہ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اس پر جمع ہو گئے تھے۔ وَعَلَىٰ طَاعَتِكَ، اور آپ کی اطاعت پر جمع ہو گئے تھے، ان مومنوں کے ساتھ آپ کی مدد کی تھی۔ ٹائم ہو گیا جی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو تم ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں مسلمانوں کا طرز زندگی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کا آنا ہوا، یہ دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ نے دشمنوں کو یکجا کر دیا۔ اے میرے محبوب وہ لوگ جو اوس اور خزرج دو قومیں تھی مدینہ پاک میں، جن کی کئی سالوں تک جنگ رہی تھی آپس میں، اور سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم جب مدینہ پاک کی سرزمین پر پڑے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے، میرے محبوب کے غلام ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہی قومیں جو آپس میں دشمنی کر رہی تھی وہ آپس میں یکجا ہو گئی، ان کے دل آپس میں جڑ گئے، وہ آپس میں الفت و محبت کے رشتے میں اس طرح بندھے کہ صحابہ کرام انصار کے اندر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون، ایک اصول کے تحت انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک ایسا رشتہ اخوت قائم کیا کہ آپس میں اتنی محبت قائم ہو گئی کہ اپنی انصار نے زمینیں مہاجرین کو دے دی، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اس کی عدت پوری کرنے کے بعد اس مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا کہ یہ تم اس سے جو ہے نا حقوق زوجیت ادا، تم اپنی بیوی بنا۔ یہ الفت و محبت بہت قیمتی چیز ہے، یہ کافی طویل تبصرہ ہے اس پر، یہ الفت و محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ جب کبھی پھر موقع ملا جمعہ یہاں پڑھانے کا تو اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔